بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے چند ایسے سوالات لے کر آئے ہیں جنہیں ہم اپنے بچوں کو اگر سکھلائیں تو رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے یہ سوالات بچوں کے لیے اور خود والدین کے لیے بڑے مفید ثابت ہو سکتے ہیں. ان سوالات کی تعداد تقریباً 30 تک ہے اور ان سوالات کا تعلق بالخصوص تربیت اولاد کے ساتھ ہے. یہ وہ بنیادی امور ہیں، بنیادی سوالات ہیں، اور ہم انشاءاللہ جل وعلا ان سوالات کے جوابات بھی آپ کے سامنے بیان کرتے چلیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سوالات جو ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں، اللہ جل وعلا کی توفیق سے ساتھی ان کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور اپنی اولاد کو سکھلائیں. تربیت اولاد میں بالخصوص بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑے مفید ہیں اور بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اللہ جل وعلا نے بنی نوع انسان کے لیے جو دنیاوی نعمتیں رکھی ہیں، جن میں اولاد ایک عظیم نعمت ہے، رب ذوالجلال کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، جس سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے، خاندان وجود میں آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کا بڑا اہتمام فرمایا اور امت کو اس چیز کی ترغیب دی ہے. ارشاد فرمایا کلکم رعائی وکلکم مسئول عن رعایتہ، تم میں سے ہر کوئی رعائی ہے اپنی رعایت پر، اور ہر کسی سے قیامت کے دن اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا. اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، یہاں خطاب ان لوگوں سے ہے جو متصف ہیں صفت ایمان سے، اہل ایمان سے، کہ اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اس آگ پر بڑے سخت طبیعت فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. رب ذوالجلال جو حکم صادر فرماتا ہے اس حکم کی تکمیل کرتے ہیں. تو میرے بھائی، میرے دوستو، تربیت اولاد جو ہے یہ ہر والدین پر ایک ذمہ داری ہے جسے انسان کو اچھے اور خوبصورت انداز سے ادا کرنا چاہیے. قیامت کے دن رب ذوالجلال ہم سے ہماری اولاد کی بابت سوال کرے گا، ہر کسی سے باز پرس ہوگی. تو اس لیے میرے بھائیوں، اب ہمارے پاس وقت ہے ہم اپنی اولاد کی، بیٹا ہو یا بیٹی، ان کی اچھی تربیت کریں اور اسلامی ماحول میں ان کی تربیت کریں اور ان کو وہ بنیادی چیزیں سکھلائیں جو ان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرنے والی ہیں، اور بالخصوص جن امور کا تعلق رب ذوالجلال کے دین کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے
مگر 3 چیزوں کا اجر مرنے کے بعد بھی اس کے لیے جاری و ساری رہتا ہے۔ ان 3 چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز جو ذکر فرمائی، وہ کیا؟ ولد صالح، نیک بچہ، نیک اولاد۔ اس میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں۔ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اب آپ غور کریں، جس بچے کی تربیت شروع ہی سے دین پر نہ ہوئی، اسے رب کا تعارف ہی نہ ہوا، اسے اتنا ہی معلوم نہیں کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، میرا رب کون ہے، اس کا مجھ پر کیا حق ہے، رب کہاں ہے، رب ذوالجلال کے کون سی احکامات ہیں، کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی میرے لیے جو ہے جائز ہے ناجائز ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں حرام ہیں۔ جسے ان امور کا پتہ ہی نہیں ہے، جس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، وہ کیا اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا؟ میرے بھائیو، میرے دوستو، اولاد جو ہے یہ انسان کی کمائی ہے، یہ انسان کا کسب ہے۔ اس لیے آج اولاد کی اچھی تربیت کیجئے، اولاد کو تقوی بتلائیے کہ تقوی کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے۔ آج وقت ہے انہیں سکھلائیے۔ اگر وہ آج سیکھ جائیں گے، اللہ جل وعلا کی توفیق سے ساری زندگی یہ باتیں ان کے دلوں پر نقش رہیں گی۔ کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں یہ بڑے ملائم ہوتے ہیں اور بڑے نرم ہوتے ہیں، ان کے دل بالکل شفاف ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بچے کے دل میں اور اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی، گویا کہ اس کے دل و دماغ میں وہ بات نقش ہو گئی۔ اس لیے اب سے کوشش کریں، بچہ سب سے پہلے جب گفتگو کرنا شروع کرے تو اسے اللہ جل وعلا کا نام سکھلائیں۔ اللہ، اس کی زبان پر سب سے پہلا نام اس کے رب کا آنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بچے کو رب ذوالجلال کا تعارف نہیں کرواتے، اسے 1 2 3 ABCDEFGH یہ سکھلاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں ان چیزوں سے انکار نہیں ہے، لیکن ان چیزوں سے پہلے بچے کو رب ذوالجلال کا تعارف کروائیے، بچے کو رب کا نام سکھلائیے۔ جی برادران اسلام، آئیے اپنے ان سوالات کی طرف جو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو آپ نے بچوں کو پوچھنا ہے اور انہیں سکھلانا ہے، یاد رکھیں یہ ایک اسلوب ہے، کسی کو بات سکھلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اچھی طرح اس کے ذہن میں بٹھانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ کرام سے سوالات پوچھتے اور پھر ان کو خود جوابات دیتے تاکہ بات لوگوں کے ذہن میں اچھی طرح نقش ہو جائے، بیٹھ جائے۔ سب سے پہلے آپ اپنے بچے کو یہ پوچھئے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ میں دونوں باتوں کا جواب موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ جل وعلا اس کائنات میں ہر شے کا خالق ہے، اور اللہ تقدس و تعالی نے تمام انسانیت کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسرا سوال آپ بچے سے کیا کریں گے کہ اللہ کہاں ہے؟ جی یہ بات شروع سے بچے کو سکھلانا، سمجھانا نہایت ضروری ہے۔ بچے سے پوچھئے کہ اللہ کہاں ہے، پھر اس کو جواب دیجئے کہ اللہ آسمانوں پر ہے۔ جیسا کہ حدیث جاریہ میں، جو کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باندی کو لایا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بچی سے ارشاد فرمایا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آسمانوں پر ہے، یعنی بلندیوں پر ہے، اوپر ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟
اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے۔ اور اس تعلق سے رب ذوالجلال کا فرمان سماعت کیجیے۔ اللہ جل وعلا نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جل وعلا، جیسی اس کی عظمت، شان، کبریائی، جلالت کے لائق ہے تقدس و تعالی کی۔ آپ تیسرا سوال بچے سے پوچھئے کہ اس کائنات میں تمام امور کے معاملات کون بناتا ہے؟ پھر اس کو جواب دیجئے کہ اللہ۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے الا لہ الخلق والامر، اس کائنات میں ساری خلق اس کی مخلوق ہے اور ساری خلق پر اس کا حکم نازل اور قائم ہوتا ہے جل وعلا کا۔ اور دوسری جگہ رب ذوالجلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ارشاد فرمایا ان سے پوچھئے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، اس کائنات میں ہر شے کے معاملات کون بناتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پیارے پیغمبر یہ لوگ آپ کو جواب دیں گے کون؟ اللہ۔ تو دوستو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آئی ہے کہ اس کائنات میں اللہ جل وعلا وحدہ لا شریک، وہی ایک اکیلا تمام امور کے معاملات بناتا ہے تقدس و تعالی۔ اسی طرح بچے سے چوتھا سوال کیجئے ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے؟ تو بچے کو جواب دیجئے کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اسی میں تمہارا بچاؤ ہے۔ اسی طرح آپ بچے سے پانچواں سوال پوچھئے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ پھر اسے بتلائیے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 شہادتین کی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو اللہ جل وعلا کے گھر کا حج کرنا۔ اسی طرح آپ بچے سے چھٹا سوال پوچھئے کہ ایمان کی ارکان کتنے ہیں؟ پھر اسے بتلائیے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، اور یوم آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا کہ ہر قسم کی تقدیر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اسی طرح آپ بچے سے 7واں سوال پوچھئے کہ احسان کیا ہے؟ پھر اسے بتلائیے کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خیال، یہ تصور، یہ سوچ تیرے اندر اجاگر نہ ہو تو یہ سمجھ کہ اللہ تجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ تجھے سن رہا ہے، تیری کوئی بات بھی اللہ سے مخفی نہیں، تیرا کوئی عمل بھی اللہ سے مخفی نہیں، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ وہ ہے جو آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے اور جو سینوں کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ جل وعلا جانتا ہے۔ اسی طرح آپ بچے سے 8واں سوال پوچھئے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ پھر اسے بتلائیے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے تقدس و تعالی۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحیدی الوہیت، یعنی ہماری عبادات کی جتنی اقسام ہیں، جتنی انواع ہیں، چاہے وہ زبان کی عبادت ہو، بدن کی عبادت ہو، دل کی عبادت ہو، چاہے وہ مال کی عبادت ہو، یعنی ہر قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہو۔ اسی طرح توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں
ان پر ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق۔ اسی طرح بچے سے 9واں سوال پوچھئے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، پھر اسے بتلائیے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی طرح بچے سے 10واں سوال پوچھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا، آپ کے والد کا نام کیا تھا، آپ کی والدہ کا نام کیا تھا، پھر اسے بتلائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا۔ احمد بھی قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ کے والد کا نام تھا عبداللہ بن عبد المطلب اور آپ کی والدہ کا نام تھا آمنہ بنت وہب۔ اسی طرح آپ بچے سے 11واں سوال پوچھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا، پھر آپ اسے بتلائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مکے کے مشہور خاندان قریش سے تھا۔ پھر آپ بچے سے 12واں سوال پوچھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منصب کیا تھا، پھر آپ اسے بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے، تمام جنات کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اسی طرح آپ بچے سے 13واں سوال پوچھئے کہ پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی، تو اسے بتلائیے کہ پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس ہوئی اور آپ غار حرا میں تھے، اس وقت آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی کی آیات سورہ اقرا کی ابتدائی آیات ہیں۔ پھر آپ بچے سے 14واں سوال پوچھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے بعد کتنا عرصہ مکہ میں رہے اور کتنا عرصہ مدینہ میں رہے، پھر اسے بتلائیے کہ نزول وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ پھر آپ بچے سے 15واں سوال پوچھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی، پھر آپ اسے بتلائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب، یہ 4 آپ کی صاحبزادیاں تھیں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ اسی طرح آپ کے 3 صاحبزادے تھے، قاسم جن سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، اسی طرح طیب و طاہر اور ابراہیم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سیدہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی۔ اسی طرح بچے سے 16واں سوال پوچھئے کہ وہ کون سی 4 خوش قسمت شخصیات تھیں جنہیں اسلام لانے کا سب سے پہلے شرف حاصل ہوا، پھر آپ بچے کو جواب بتلائیے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی خواتین میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اسی طرح مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی طرح غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے زید ابن حارثہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 لوگ ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف و اعزاز عطا کیا۔ اسی طرح آپ بچے سے 17واں سوال پوچھئے کہ آسمانی مشہور 4 کتابوں کے نام کیا ہیں اور وہ کون کون سی انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں، پھر آپ بچے کو جواب بتلائیے کہ آسمانی 4 مشہور کتابیں یہ ہیں۔ نمبر 1 تورات جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، نمبر 2 زبور جو کہ داؤد علیہ السلام پر
نازل ہوئی. اسی طرح نمبر 3 انجیل جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور نمبر 4 قرآن جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اسی طرح آپ بچے سے 18واں سوال پوچھئے کہ اولو العزم انبیاء علیہم السلام کتنے اور کون کون سے ہیں. پھر آپ بچے کو بتلائیے کہ اولو العزم انبیاء 5 ہیں، اور وہ ہیں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں علیہ السلام، کہ آپ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ بچے سے 19واں سوال پوچھئے کہ قرآن کریم کی ترتیب کے حساب سے سب سے پہلی سورت کون سی ہے اور آخری سورت کون سی ہے. پھر آپ اسے بتلائیے کہ سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے اور سب سے آخری سورت سورۃ الناس ہے. اسی طرح آپ بچے سے 20واں سوال پوچھئے کہ قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. پھر اسے بتلائیے کہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. اسی طرح بچے سے 21واں سوال پوچھئے کہ قرآن کریم کی وہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے جو صبح و شام کے اذکار میں پڑھی جاتی ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور نمازوں کے بعد کی اذکار میں پڑھی جاتی ہے. پھر بچے کو بتلائیے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے جس کی تلاوت کا اہتمام صبح و شام کے اذکار میں کیا جاتا ہے، نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں ان میں کیا جاتا ہے، اور سونے سے پہلے جو اذکار ہیں ان میں اس عظیم آیت کا اہتمام کیا جاتا ہے. اسی طرح آپ بچے سے 22واں سوال پوچھئے کہ وضو کرنے سے پہلے کیا کہنا ہے اور وضو کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہے. پھر اسے جواب دیجئے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہنی ہے اور وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ دعا پڑھنی ہے. اسی طرح آپ بچے سے 23واں سوال پوچھئے کہ کھانا کھانے سے پہلے کیا کہنا ہے اور کھانا کس ہاتھ سے کھانا ہے اور کھانے کے آداب کیا ہیں اور کھانے کے بعد کیا کہنا ہے. پھر آپ اسے بتلائیے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنی ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، بیٹھ کر کھانا ہے، اپنے آگے سے کھانا ہے، خاموشی سے وقار سے کھانا ہے، اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے. پھر آپ بچے سے 24واں سوال پوچھئے کہ سچائی کس طرف رہنمائی کرتی ہے اور جھوٹ کس طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر اسے جواب دیجئے کہ سچائی جو ہے یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اسی طرح جھوٹ جو ہے یہ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح آپ بچے سے 25واں سوال پوچھئے کہ اچھا اخلاق کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں. پھر آپ اسے بتلائیے کہ اچھا اخلاق یہ ہے کہ انسان اپنے قول اور فعل میں سچا ہو، صادق ہو، آمین ہو. اور اچھے اخلاق کی 2 قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی. ظاہری اخلاق یہ ہے وہ امور جو لوگوں سے متعلق ہیں جنہیں لوگ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. مثلا زبان سے جھوٹ بولنا یہ اچھے اخلاق کے منافی ہے، غیبت کرنا یہ اچھے اخلاق کے منافی ہے. اسی طرح گالی دینا یہ اچھے اخلاق کے منافی ہے. اسی طرح کسی پر بہتان لگانا یہ اچھے اخلاق کے منافی ہے. اسی طرح اپنے ہاتھ سے کسی پر تشدد کرنا، کسی کو مارنا، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، کوئی پرندہ ہو، کسی پر ظلم کرنا یہ اچھے اخلاق کے منافی ہے. اسی طرح اپنی آنکھوں سے کسی غلط چیز کو دیکھنا یہ اچھے اخلاق کے منافی ہے. اسی طرح اپنے کانوں سے
کسی حرام چیز کو سننا، چاہے وہ کوئی چیز ہو، یہ اچھے اخلاق کے منافی ہے۔ اسی طرح باطنی اخلاق یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ تمام برائیوں سے پاک ہو، نہ اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہو، نہ ہی بغض ہو، نہ ہی حسد ہو، نہ ہی کراہیت ہو، نہ ہی کینہ ہو، نہ کسی کے لیے کوئی عداوت ہو۔ اس کا دل ہر مسلمان کے لیے صاف اور شفاف ہو۔ اسی طرح آپ بچے سے 26واں سوال پوچھئے، کیا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ پھر اسے بتلائیے جی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو، ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی آسمانوں میں نہ ہی زمین میں۔ زمین کے اوپر کیا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، پہاڑوں کے اوپر کیا ہے، پہاڑوں کے نیچے کیا ہے، سمندروں کی تہ میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کو دیکھ رہا ہے، ہر شے کو جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے جل وعلا کے۔ اسی طرح درختوں کے کتنے پتے ہیں، زمین کے کتنے ذرے ہیں، اسی طرح پانی کے کتنے قطرے ہیں، ہر شے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ جل وعلا ہر شے کو جانتا ہے۔ اس کا ارشاد ہے الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، اے انسان تیرا رب تجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے جل وعلا تقدس و تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا انک باعیننا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اسی طرح آپ بچے سے 27واں سوال پوچھئے کہ فضول خرچ کرنے والا کس کا دوست ہے؟ پھر اسے بتلائیے کہ فضول خرچ کرنے والا شیطان کا دوست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچ کرنے والے یہ شیاطین کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ اسی طرح آپ بچے سے 28واں سوال پوچھئے کہ کن کا احترام کرنا ہے اور کن پر شفقت کرنی ہے؟ پھر اسے بتلائیے کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے اور بچوں پر شفقت کرنی ہے۔ اسی طرح آپ بچے سے 29واں سوال پوچھئے کہ وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، جو کسی حال میں کسی کو معاف نہیں ہے بغیر شرعی عذر کے، اور اس کا ترک کرنا کفر ہے۔ پھر آپ بچے کو بتلائیے کہ وہ عبادت نماز ہے جو ہر حال میں ہر مسلمان کو ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتا بیٹھ کر ادا کرے، جو بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتا لیٹ کر ادا کرے۔ اسی طرح نماز کا ترک کرنا یہ کفر ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور آپ بچے کو یہ بات سمجھائیے، بتلائیے کہ قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا، اور جو لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز کی بنا پر جہنم میں ڈالا گیا ہے؟ تو سب جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ اور بچے کو بتلائیں کہ ہم نے اپنے رب کی عبادت تب تک کرنی ہے جب تک روح اور جسم کا تعلق باقی ہے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک کہ آپ کو موت نہیں آ جاتی۔ اور بچے کو بتلائیے کہ دن کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں جو ہم نے ہر حال میں ادا کرنی ہیں۔
اسی طرح آپ بچے سے دریافت کیجئے کہ قرآن کریم کے اندر کتنی صورتیں ہیں، پھر آپ اسے بتلائیے کہ قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں ہیں۔ اسی طرح آپ بچے سے دریافت کیجئے کہ مسلمانوں کے پہلے 4 خلفائے راشدین کا نام کیا ہے، پھر آپ اسے بتلائیے کہ پہلے خلیفہ راشد ہیں ابو بکر، دوسرے ہیں عمر، تیسرے ہیں عثمان اور چوتھے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ برادران اسلام، یہ چند سوالات تھے جو ہم نے ترتیب دیے تربیت اولاد کے تعلق سے۔ رب الجلال سے دعا ہے کہ اللہ جل وعلا جو حق کہا سنا اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ اس بیان کو آپ آگے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کیجئے، تاکہ یہ بنیادی باتیں تمام احباب تک پہنچیں۔ ممکن ہے کہ اللہ جل وعلا اپنے فضل و احسان سے کسی کو نفع عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔